بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر صاحبان علم کے لیے ہے، علماء کرام اور وہ دانشور جن کا تعلق درس نظامی سے خاص طور پر ہے۔ میں نے چند ہفتے قبل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں متوجہ کیا تھا میاں محمد صغیر جو کوٹلہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنے جذباتی خطاب میں ڈاکٹر اشرف لاہوری کی حمایت میں کچھ الفاظ بولتے ہوئے یہ کلمہ بولا، ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ اللہ سوچتا ہے۔ خدا کی قسم میں یہ جملہ بڑی بیداری سے کہنا چاہتا ہوں، رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے تو انہیں یہ توجہ دلائی گئی کہ ذات باری کے لیے لفظ سوچ کا استعمال کرنا یہ کفر ہے، اور اس پر میں نے شارع بخاری علیہ رحمہ کے 2 فتاوی پیش کر دیے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ از خود اس کا کوئی جواب بھی دینا چاہتے تو دیتے، چونکہ وہ کوئی بہرے گونگے تو ہے نہیں، وہ ایک صاحب لسان خطیب ہیں، لیکن انہوں نے از خود جواب دینا پسند نہ کیا۔ ان کو جواب دینے سے بھی پہلے جب ایک واضح، صاف، آسان لفظوں میں ان کے کلمات جو ان کی زبان سے نکلے تھے توجہ دلا دی گئی، اور 2 اتھارٹی کے طور پر فتاوے بھی ان کے سامنے حضرت شارع بخاری کے پیش کر دیے، تو انہیں اس پر توبہ کرنی چاہیے تھی۔ لیکن انہوں نے ایک رستہ اور منتخب کیا کہ اپنا نمائندہ ترجمان، یا کہیں کہ انہوں نے اپنا وکیل مقرر کر لیا، اور اس وکیل نے آ کر، وکیل صفائی نے ان کی صفائی پیش کی، کچھ تعویلات، توجیحات اپنے تئیں اس نے پیش کی۔ اصلاً بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف لاہوری نے سیدہ طیبہ خاتون جنت کی پاک بارگاہ میں جسارت کی، لیکن توبہ کی اسے توفیق نہ ہوئی۔ اسی طرح میاں محمد صغیر نقشبندی صاحب نے، جو ان کے حامی بنے اور ذات خداوندی کی طرف ایسے الفاظ کی نسبت کر دی جو شان باری تعالیٰ کے سری خلاف ہے اور گستاخی ہے، لیکن انہیں بھی اب توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ میں اس سلسلہ میں تفصیلی کلام کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ان کے وکیل صفائی نے بیضاوی کا ایک حوالہ پیش کیا، اور اس کے علاوہ حضرت اعلیٰ گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معروف و مشہور کلام میں سے ایک لفظ کو بھی بطور حوالہ پیش کیا، اور اس کے علاوہ وکیل صفائی نے سوچ کا معنی کیا کہ سوچ یہاں پر بمعنی تدبیر کے ہے، تو ہم ان کے دلائل کا بھی جائزہ لینا چاہیں گے۔ اس سے پہلے میں اہل سنت کا یہ موقف آپ کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہوں گا۔ سوچ، سوچنا، سوچے گا، سوچا، سوچتا ہے، سوچتا ہوگا، اس قسم کے الفاظ شان باری تعالی، اللہ سبحانہ تعالی کی شان کے یکسر خلاف ہے، بالکل خلاف ہے، کیونکہ سوچ و بچار کے لیے لا علمی اور جہالت لازم آتی ہے، اور یہی وضاحت شارع بخاری نے کی تھی اپنے فتوے میں، اور انہی الفاظ کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی۔ بس جو شخص بھی ذات باری تعالیٰ کے لیے سوچ یا اس کے ساتھ ملتا جلتا کوئی لفظ استعمال کرے گا، مثال کے طور پر سوچ ہے، فکر ہے، تفکر ہے،
کوئی الفاظ جو یہ مفہوم دے وہ اللہ جل جلالہ سے علم کی نفی اور جہل کا اس بات کرتا ہے، معاذ اللہ من ذالک، اور موصوف میاں محمد صغیر نقشبندی کا کلپ ویڈیو ان کے وکیل شفائی نے اپنے بیانیے میں پلے کر کے ہمارے لیے یہ سہولت اور آسانی کر دی کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کلپ کوئی ایڈٹ شدہ ہے، بلکہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ جس پر میں نے تبصرہ کیا تھا وہ الفاظ وہی تھے۔ دوسری بات، وکیل صفائی نے یہ ہمارے لیے آسانی کر دی کہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ میاں محمد صغیر نقشبندی صاحب نے لفظ سوچ استعمال کیا ہے۔ اب اصولاً ان کو یہ لکھ کر دینا پڑے گا کہ ذات باری تعالی کے لیے لفظ سوچ کا استعمال جائز ہے، یہ اب ان کو بھی دینا پڑے گا، ڈاکٹر اشرف لاہوری کو بھی دینا پڑے گا، اس لیے کہ ڈاکٹر اشرف لاہوری کے علم کا سارا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ ان کا یہی وکیل صفائی ہے، یہی ان کا ایک نمونہ تیار ہوا ہے۔ جتنی وہ علم کی تعلی یا بڑھ کے مارتے ہیں یہ ان کا نمونہ ہے، یہ اب ان پر یہ فرض ہے۔ سوچ کے عرفی مفہوم پر اگر غور کیا جائے تو خلاصہ کیا بنتا ہے؟ میں یہ بات اہل علم کے لیے نہیں کر رہا، یعنی وہ لوگ جو درسیات پڑھاتے ہیں، جن کا کتابوں سے شغف ہے، بالخصوص فنون پڑھاتے ہیں، شرح تہذیب پڑھاتے ہیں، حسامی پڑھاتے ہیں، اور جیسا کہ موصوف وکیل صفائی نے بیضاوی کا حوالہ دیا ہے، ان کے سامنے تو بیضاوی کی عبارت بالکل واضح ہے، وہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ وکیل صفائی کا بہتان قاضی بیضاوی پر اور اپنی جہالت بالکل اہل علم کے سامنے واضح ہے، جس کو میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں۔ لیکن عام لوگوں کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سوچ کے عرفی معنی، اس کا مفہوم، اس پر آپ غور فرمائیں کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور ہمارے اکابر نے، اہل اسلام نے، اہل سنت نے کیوں کہا کہ لفظ سوچ، سوچتا ہے، سوچتا ہوگا، سوچے گا، سوچ، سوچنا، اس طرح کا کوئی لفظ بھی ذات باری کے لیے کیوں نہیں استعمال ہو سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچ کا جو مفہوم ہے، کسی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے ذہن میں، دل و دماغ میں معلومات کو ترتیب دینا، یہ سوچ، یہ فکر کہلاتی ہے۔ ان میں غور و فکر کی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، غور و فکر، سوچ و بچار اسی وقت کی جائے گی جب نتیجہ معلوم نہ ہو۔ میں نے اپنے عام لوگوں کے لیے یہ بات کوشش کی ہے کہ آسانی سے آپ کو سمجھا پاؤں۔ جس کا نتیجہ نہ معلوم ہو، نہ پتا ہو، اس کے لیے سوچو بچار کی جاتی ہے، اور اگر نتیجہ معلوم ہو تو سوچو بچار کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ سوچ ماننا پڑے گا کہ سوچو بچار کو جہالت، لا علمی لازم ہے، اور جہالت ہوگی تو سوچو بچار کا مرحلہ ہوگا، لا علمی ہوگی تو سوچو بچار کا مرحلہ ہوگا، نا واقفی، نا آشنائی ہوگی تو سوچو بچار کرنا پڑے گی۔ تو جناب والا، اللہ جل جلالہ کے لیے، پروردگار عالم کے لیے، اللہ سبحانہ تعالی کے لیے، معاذ اللہ جو شخص سوچ کو ثابت کرے وہ ذات باری تعالی سے علم کی نفی، جہل ثابت کرنا چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالی پاک ہے، اما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے۔ اس سلسلہ میں یہ میری رائے نہیں ہے، یعنی
یہ ہمارے اکابر کی رائے ہے جس پر ہم ہیں، یہ اہل سنت کی رائے ہے جس پر ہم ہیں، یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے جس پر ہم ہیں. لیکن موصوف یعنی میاں محمد صغیر نقشبندی نے جو کلمہ بولا، کفریہ کلمہ بولا، ذات باری کے لیے لفظ سوچ کا استعمال کیا، بجائے توبہ کرنے کے وکیل صفائی کھڑا کر دیا، اور وکیل صفائی نے اپنے جہالت کے سارے بستے کھول کے سامنے رکھ دیے. چوری یعنی عبارت کے اندر چوری، اور پھر اوپر اکابر کے اوپر بہتان. ملاحظہ فرما لیجئے سب سے پہلے ایک حوالہ. علامہ ابو الحسن آمدی جو 631 ہجری جن کا سن وصال ہے، آپ اپنی معروف اور مشہور کتاب میں اس بات پر گفتگو فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ نظر، تفکر، اعتبار، الفاظ مختلف ہے. فرماتے ہیں معنی ایک ہے. پھر نظر، فکر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی نظر و فکر، تفکر، سوچ و بچار کا مطلب ہے وہ صفت جس کا موصوف اس کے ذریعے یقین یا ظن غالب حاصل کرنا چاہتا ہے، متلاشی ہے. گرامی قدر حضرات، آپ غور فرمائیں اصول کیا بیان ہوا ہے. علامہ آمدی کہہ رہے ہیں یہ وہ صفت ہے سوچ و بچار کرنا کہ جس کا موصوف یقین حاصل کرنا چاہتا ہے اور ظن غالب کا متلاشی ہے. آگے آئیے. امام ابو سعد عبد الرحمن نیشابوری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا سن وصال 478 ہجری ہے، آپ اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں واضح سی بات ہے کہ یقین اور غلبہ ظن جو کہ علم کی قسمیں ہیں، ان کی تلاش جبھی ہو سکتی ہے جبکہ موصوف کو یہ صفت یعنی صفت علم حاصل نہ ہو. اگر حاصل ہو اور پھر بھی تلاش کرے تو تحصیل حاصل لازم آئے گی جو کہ محال ہے. پس اگر سوچ، فکر، تفکر وغیرہ کا ذات باری تعالی کے لیے اس بات کیا جائے تو ذات باری تعالی سے علم کی نفی کرنا پڑے گی. معاذ اللہ، معاذ اللہ. اب اگلا سٹیپ دیکھیے. میاں صغیر نقشبندی صاحب کے وکیل صفائی نے ان کا ہی صفایا کر دیا، کہا کہ سوچ یہاں پر بمانا تدبیر کے ہے. حوالہ دکھا دیتے اردو لغت کا کہ اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ حوالہ دکھا بھی دیتے تب بھی یہ بات نہیں بنتی تھی، گنجائش ہی نہیں ہے. اب یہاں پر وہ درسیات پڑھانے والے ہمارے قابل قدر اساتذہ متوجہ ہوں. میاں صغیر کے اس جاہل نمائندے کے بقول اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ سوچ کے معنی تدبیر کے ہوتے ہیں، جب بھی میاں صغیر نقشبندی کی گفتگو میں تدبیر معنی کی گنجائش نہیں ہے، یعنی آپ اس کی عبارت کو لکھیں، وہ لفظ لکھیں جو میاں صغیر نقشبندی صاحب نے بولے، وہ کیا ہیں سکرین پر بھی ملاحظہ فرمائیں. رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے ہلاکتیں، بربادیاں، اندھیرے زیادہ ہو گئے ہیں، وہاں اللہ اپنے نمائندے کو بھیج کے اندھیروں کو جلا وطن کرتا ہے. یہ ہے وہ پوری عبارت جو خود وکیل صفائی نے پلے کی. خدا کی قسم میں یہ جملہ بڑی بیداری سے کہنا چاہتا ہوں، رب کائنات جہاں کہیں سوچتا ہے ہلاکتیں، بربادیاں، اندھیرے زیادہ آ گئے ہیں، وہاں اللہ اپنے نمائندے کو بھیج کے اندھیروں کو جلا وطن کرتا ہے. اب یہ گفتگو اپنے مطلب میں بالکل واضح ہے کہ میاں صغیر نقشبندی خدائی نمائندے کے بھیجے جانے سے پچھلے مرحلے اور پچھلی حالت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ حالت ہے ہلاکتوں، بربادیوں اور اندھیروں کا زیادہ ہونا. یہ پچھلی کیفیت بیان کر رہا ہے. میاں صغیر کا کہنا ہے کہ جب بربادیاں زیادہ ہو جاتی ہیں
اور اللہ تعالیٰ اس کو سوچتا ہے معاذ اللہ من ذالک. اگر میاں صغیر کے جاہل ترجمان کے مطابق یہاں سوچ کے معنی تدبیر بنائے جائیں تو گفتگو کلام عبارت اس طرح سے بنے گی. ہم سوچ کا لفظ اس کے ترجمان کے مطابق کہ سوچ یہاں بمانی تدبیر کی ہے، سوچ کو ہٹا رہے ہیں اور تدبیر کے لفظ کو اب رکھ رہے ہیں. میں سوال کرنا چاہوں گا، اب غور فرمائیے گا. تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ کا، شعور کا، معمولی سی بھی عقل رکھنے والا آدمی یہ لفظ یہاں رکھ کر معاذ اللہ ذات باری تعالی کے لیے یہ جملے بنا سکتا ہے؟ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. یہ زمین آسمان کا فرق ہے. سوچنا اردو لغت کے لحاظ سے یہ تدبیر کے معنی میں ہے. اللہ تدبیر فرماتا ہے، لفظ سوچ تدبیر کے معنی میں ہے. رب کائنات جہاں کہیں، اب ہم سوچ کی جگہ تدبیر رکھ رہے ہیں چونکہ اس نے کہا سوچ بمانی تدبیر کے ہے. رب کائنات جہاں کہیں تدبیر کرتا ہے کہ ہلاکتیں، بربادیاں، اندھیرے زیادہ آ گئے ہیں. آخر تک لے جائیے اس جملے کو. اب کیا کوئی بھی ذی شعور شخص اس کا مطلب یہ بنا سکتا ہے؟ اس عبارت کو ذات باری تعالی کے لیے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ اس سے بھی زیادہ آگے مرحلہ چلا گیا ہے. سوچ سے بھی زیادہ آگے یہ مرحلہ خطرناک ہو گیا ہے. انتہائی خوفناک جملے بنتے ہیں چونکہ ذات باری تعالی کا وہ مقام، وہ شان، وہ بارگاہ نازک تر ہے. میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا، میں نے اشارہ دے دیا ہے. اہل علم کے لیے یہ کافی وافی ہوگا. موصوف نے وکیل صفائی کے ذریعے ہمیں یہ بتلانا چاہا کہ یہاں پر بطور حوالہ دلیل کوٹ کی قاضی بیضاوی شریف کی، اور ہمارے بارے میں یہ گمان کیا کہ ہمیں اس کا کوئی، بیضاوی سے ہمارا کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. بیضاوی یہ میرے پاس موجود ہے. اس عبارت پر ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں. قاضی بیضاوی یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اور وکیل صفائی نے کیا کہا، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں. امام بیضاوی رحمان کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رحمان ماخوذ ہے رحمت سے، اور رحمت کے لیے رقت قلبی ہونی چاہیے. اب آئیے، آپ نے سن لیا کہ وکیل صفائی قاضی بیضاوی کا حوالہ چھوٹا سا ٹکڑا رکھ کر اس نے کہا کہ بیضاوی نے دل لکھا ہے. جبکہ یہاں میں تھوڑی بات آگے کرنے سے پہلے یہ ایک جملہ کہہ دوں. جب تم دل مان رہے ہو ذات باری تعالی کے لیے، معاذ اللہ کہ رحمان اس کا اصل رحم ہے، اور رحمت کے لیے لغت کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ رقت قلب ہے، اور رقت قلب ظاہری بات ہے وہ دل کی دقت ہے. یہ جو جملہ تم اپنی جہالت سے بول رہے ہو، تو جناب جب ہم نے شارح بخاری کا فتویٰ پیش کیا تھا اس پر آپ نے جو تبصرہ کیا، کفر کا جو فتویٰ لگایا ہے وہ کس بنیاد پر لگا ہے؟ 3 کفر انہوں نے گنوائے ہیں اس جملہ میں، لیکن کون سے کفریات ہیں 3؟ فرماتے ہیں کہ اس جملے میں 3 کفریات ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے لیے دل مانا، کہ دل مان لینا، کیونکہ سائل نے کہا تھا کہ اللہ دل میں سوچتا ہوگا. یہ دل کا لفظ اس نے بولا تو فرمایا کہ دل ماننا یہ کفر ہے. کہ شارح بخاری نے جو فتویٰ کفر کا لگایا ہے وہ دل پر لگایا ہے. تو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ شارح بخاری کا فتویٰ قاضی بیضاوی پر آپ لگانا چاہتے ہیں کہ قاضی بیضاوی نے رقت قلب لکھا ہے؟ امام بیضاوی رحمان کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رحمان ماخوذ ہے رحمت سے،
اور رحمت کے لیے رقت قلبی ہونی چاہیے. اب پڑھی اس کی حقیقت. اللہ تو دل سے پاک ہے. تمہارے قول کے مطابق تو بسم اللہ پڑھنے والا ہی کافر ہو جائے گا. کیوں آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیوں مغالطہ دے رہے ہیں؟ کیوں اپنی جہالت کا ماتم کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے استاد کی جو آپ پر کی گئی محنت اس کو غارت کر رہے ہیں؟ یا یہ بتا رہے ہیں کہ میرے استاد کی لیاقت و قابلیت ہی اتنی تھی، اس نے ایک تو مجھے سرکہ سکھایا، یا پھر آپ کہیں کہ سرکہ میں نے نہیں کیا، مجھے سمجھ ہی یہی آئی. جبکہ قاضی بیضاوی نے یہاں پر صاف اپنی اس پوری 3 لائنوں کے اندر رقت قلب کی تشریح کر دی کہ یہ خالق کے لیے معنی کیا ہوگا اور مخلوق کے لیے معنی کیا ہوگا، ذات باری کے لیے اس کا استعمال کیسے ہوگا. وہاں فضل و احسان کی بات کی گئی. لیکن آپ کو کیا پتا، آپ کا تو جس طرح آپ نے کام کرنا تھا وہ کام کر دیا. حاصل اس کا کلام اس عبارت کا کیا ہے؟ قاضی بیضاوی کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت کے لغوی معنی رقت قلب کے ہیں، لیکن جب اسماء باری تعالیٰ کی بات ہوگی تو اب غایت کا لحاظ ہوگا. صاف لفظوں کے اندر پوری عبارت موجود ہے. میں اساتذہ کرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ انصاف کیجئے کہ یہ شخص کس طرح جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہے اصل اس دارالعلوم جس دارالعلوم کا یہ شورا بنا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں. یہی تو ان کا نچوڑ و خلاصہ ہے. یہ شخص نمائندہ جو ان کا ہے، یہ ہے اس کی علمی قابلیت. یہاں پر ایک اور حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں، جو رد المختار کا حوالہ ہے. یہ میرے پاس رد المختار موجود ہے اور اس کا یہ پہلی جلد ہے. اس کا صفحہ نمبر 7 آپ ملاحظہ فرما لیں. یہ اس کی پوری آپ کو سکرین میں آپ اس عبارت کو ملاحظہ فرما لیں گے. یہاں پر جو گفتگو کی ہے امام حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان پر، فرماتے ہیں کہ اس بارے میں اختلاف ہے، رحمت کا ذات باری تعالی پہ اطلاق حقیقی معنی کے لحاظ سے ہے یا مجازی معنی کے اعتبار سے. کوشچن مارک ہے. مشہور یہ ہے کہ رحمت کا ذات باری تعالی پہ اطلاق مجازی معنی کے اعتبار سے ہے، کیونکہ رحمت اعراض نفسانیہ سے ہے جو ذات باری تعالی کے لیے محال ہے. لہذا انعام یا ارادہ انعام کے معنی میں لیں گے. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ہے کہ رحمت کا ذات باری تعالی پہ اطلاق حقیقی معنی کے اعتبار سے ہے، کیونکہ رحمت جس معنی کے اعتبار سے ہمارے ساتھ قائم ہے ضروری نہیں کہ ذات باری تعالی کے حق میں بھی ایسے ہی مانے جائے، حتیٰ کہ مجاز کا قول کرنا پڑ جائے. علم، قدرت، ارادہ وغیرہ جس انداز میں ہمارے ساتھ قائم ہوتے ہیں اسی انداز میں ذات باری تعالی کے لائق نہیں، بلکہ ذات باری تعالی کے لیے وہ معنی کیے جاتے ہیں جو ذات باری تعالی کے لائق اور حقیقی معنی ہوتے ہیں. یہی رحمت کے بارے میں ہے. گرامی قدر حضرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا اس رد المختار کی عبارت کو میں نے خلاصہ کرنے کی کوشش کی. یہ شخص جس نے ذات باری تعالی کے لیے لفظ سوچ کا استعمال کیا اور اس کے وکیل صفائی نے آ کر صرف ایک دلیل بیضاوی کی ہمیں سنا دی اور وہ دلیل الٹا اس کے گلے پڑے گی. اہل علم دیکھیں گے، توجہ کریں گے تو ان کے سامنے اس کی ساری علمی قابلیت یہ بالکل تشتہ بام ہو چکی ہے. دوسری دلیل وہ حضرت اعلیٰ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے اور مشہور زمانہ کلام ہے. یہ کلام جس پر تو تبصرہ کر رہا ہے یہ کسی شاعر، کسی غزل گو، کسی نظم کہنے والے کا کلام نہیں ہے. یہ کلام قطب عالم کا ہے. یہ اس ہستی کا کلام ہے جسے آیت من آیات اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، غوث زماں ہیں. اس کلام کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. لیکن مجھے تعجب ہے کہ پنجابی زبان بولنے والا شخص، شہر لاہور میں صبح و شام پنجابی بولنے والا شخص، اور دعوے دار اس بات کا وہ اور اس کا استاذ
کہ ہم حضرت اعلیٰ گولڑوی کے علم کے وارث ہیں، سیف چشتیائی کے، تحقیق الحق کے، شمس الہدایہ کے، پیر میر علی شاہ ہم وارث ہیں ان کے. اور ہمیں حضرت اعلیٰ کی عبارتیں پڑھنے کا بار بار ہمیں حکم نامہ جاری کر رہے ہیں. جناب آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ حضرت اعلیٰ کے پنجابی کلام کا ایک مصرع دیکھ کر درست نہ پڑھ سکے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، اجے بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی کن فیکون تکل دی گلے اساں اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گواہی، اجے بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی، اجے بھی سانو او پہ دس دے جس کو یہ پڑھ رہا ہے دس دے اور دس دے دونوں پنجابی کے لفظ ہیں. دس دے دیکھنا، دس دے بتانا. جس شخص کو یہ لفظ پڑھنے کی تمیز نہیں ہے وہ کلام تبصرہ کر رہا ہے قطب عالم عارف باللہ، اور حضرت اعلیٰ گولڑوی جس مقام پر یہ بات کر رہے ہیں وہ کن فیکون سے بھی پرے کی بات ہے. یہاں تو وہ کھڑا ہو کہ جو اہل معرفت میں سے ہو، اہل عرفان میں سے ہو. آپ کی کیا اوقات ہے؟ میں تو طالب علم ہوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں. میں صرف آسانی کے ساتھ توجہ دلانے کے لیے یہ کچھ لفظ بول رہا ہوں کہ حضرت اعلیٰ کے الفاظ پر اگر غور کر لیا ہوتا، سادہ لفظوں پر، تو شاید یہ ابتدائی بات تجھے سمجھ میں آ جاتی. وہ جو بیلے بوٹے کائی ہیں اس کی تو تجھے ہوا بھی نہیں لگی. وہ جو معرفت کا کلام ہے کن فیکون، اس کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، تیری ساری جد نہیں سوچ سکتی. لیکن اگر ظاہری لفظوں پر غور کرتا تو جناب کن فیکون تنکل دی گلے اساں، یہ حضرت اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. اساں، تو میں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. اجے وی سانو، حضرت صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. مہر علی شاہ رل تاہیوں بیٹھے جداں سکھ دوہانو آئی. پہلے تینوں مصروں میں حضرت اعلیٰ اپنا اپنا اپنا، پہلے میں کہا اساں، دوسرے میں کہا میں، تیسرے میں کہا سانو، چوتھے میں اپنا نام رکھ دیا مہر علی شاہ رل تاہیوں بیٹھے. یہاں بات ذات باری تعالی اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہو رہی. حضرت اعلیٰ اپنا ذکر کر رہے ہیں. احمق، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت میں، اور یہ کہاں کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ عالم ارواح کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اس کا ثبوت، اس کی دلیل بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، روحیں جمع شدہ لشکر ہیں جن کے بیچ عالم ارواح میں تعارف ہے، ان میں الفت پیدا ہو گئی. اور اس کی بڑی خوبصورت شرح علامہ امام عبد الوہاب شارانی نے کی ہے کہ وہ روحوں کا جمع ہونا، ان کا قرب اور بعد اور ان کی جہاد، اس پر بڑا تفصیلی کلام ہے. اہل علم وہاں سے آپ ملاحظہ فرمائیں. میں اپنی گفتگو کو اس پر ختم کرنا چاہوں گا. اس شخص نے ہمارے لیے، یعنی میاں محمد صغیر نقشبندی صاحب کے وکیل صفائی نے، ہمیشہ اس نے بھی، اس کے استاذ نے بھی، گالم گلوچ، بےہودہ کلمات، انتہائی تھرڈ کلاس لینگویج، بازاری کوچہ بازار کی زبان استعمال کی. آج میں نے اس کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کیا. اس کی ایک وجہ ہے کہ اس نے اپنی اس گفتگو میں یہ کہا کہ آج تک ان کو کوئی خاندانی بندہ نہیں ملا. ہمارا پالا کن جاہلوں سے پڑا ہوا ہے
ہمیشہ میری تمنا ہی رہی کہ شکست کھائے ذرا سی تو پانی پانی ہو. میں چاہتا ہوں کہ دشمن بھی خاندانی ہو. کوئی خاندانی بندہ، کوئی علمی بندہ ملا ہی نہیں آج تک. کسی سے ان کا واسطہ اس مسئلے میں، یعنی یہ 2 سال سے جو مسئلہ خطا کا چھڑا ہوا ہے، جس پر اس ظالم نے سیدہ طیبہ خاتون جنت کی طرف خطا کا لفظ قول کیا، منسوب کیا، کہنے لگا آج تک کوئی ہمیں کسی خاندانی سے واسطہ نہیں پڑا. مجھے اس پر غصہ آیا. ہم تو عام لوگ ہیں. سب سے پہلے جس نے ڈاکٹر اشرف کو مخاطب کیا تھا وہ غزالی زماں، سید السعادات حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے شیخ الحدیث سید ارشد سعید کاظمی نے کیا. حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ مشہدی نے کیا. سادات علی پور شریف نے کیا. سادات گولڈا شریف نے کیا. 200 سادات کرام نے اس پر کلام کیا، گفتگو کی، دلائل دیے، مخاطب کیا. یہ شخص کس جرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی خاندان پر یہ شخص جسارت کر رہا ہے. اس شخص نے یہ جرت کی، جسارت کی. اہل علم اس پر بھی توجہ دیں. اور میاں محمد صغیر نقشبندی صاحب، آپ یہ قول کر کے، یہ جملہ بول کے، ذات باری کے لیے سوچ کا لفظ استعمال کر کے اور پھر اس پر اصرار کر کے وکیل صفائی مقرر کر کے، اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں. یا تو آپ لکھ کر دیں گے اور یہ عقیدے کے طور پر لکھ کے دیں گے، اور اس پر آپ تائیدات لائیں گے بریلی شریف سے. آپ کا یہ اب پر اخلاقی فرض ہے. اور ڈاکٹر اشرف لاہوری پر بھی یہ قرض ہے کہ اس جملے پر خود بھی دستخط کرے. اس جملے پر اس کے حواری انگلینڈ کے، بولٹن کے، بریڈ فورڈ کے، جنہوں نے بریلی شریف سے فتویٰ منگوایا، اب بریلی والے بھی اس پر دستخط کریں کہ ذات باری تعالیٰ پر لفظ سوچ کا استعمال کرنا مطلقاً یہ جائز ہے. یہ ہمارا ان پر قرض ہے. اور ہم اب اس کا بھی تعاقب کریں گے، نہ صرف میاں صغیر نقشبندی صاحب آپ کا، آپ کے وکیل صفائی کا، ڈاکٹر لاہوری کا، اس کے حواریوں کا، اور ان مفتیان کا جنہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں، بتائیے ہم نے جو گرفت کی ہے وہ شارح بخاری جو ممدوح ہیں آپ کے، ان کے فتاویٰ کی روشنی میں کی تھی. مجھے امید ہے اگر غیرت ایمانی ہوئی تو آپ ضرور انشاءاللہ توبہ کریں گے، اور جو مفتی ہیں وہ اس پر کلام و فتویٰ جاری کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Truth TV.